نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ پچھلے چند ہفتوں سے بات چل رہی ہے اسلام کیا ہے، تو عرض کیا تھا سب سے پہلے اللہ کے اوپر ایمان لانا، حضور کی رسالت کے اوپر ایمان لانا، نماز کے حکم کو پورا کرنا، حج، رمضان، روزہ، زکوٰۃ کے حکم کو پورا کرنا، پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ضروری تھا کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو، جسے کہتے ہیں تقوی۔ پھر اس کے بعد عرض کیا تھا کہ ایک اچھے اور سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بالکل پاک صاف رکھے، صاف ستھرے معاملات کے ساتھ زندگی گزارے۔ اسی طریقے سے ایک سچے اور اچھے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معاشرتی زندگی بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ اپنی معاشرتی زندگی میں بھی دوسروں کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے۔ معاشرتی زندگی کسے کہتے ہیں؟ معاشرتی زندگی کہتے ہیں کہ انسان کا باہمی تعلقات کو پورا کرنا، باہمی تعلقات کے حقوق کو پورا کرنا، یعنی ماں باپ کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، میاں بیوی آپس میں کس طریقے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بھائی بہن آپس میں کس ڈھنگ کے ساتھ، کس طریقے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، بھائی بہنوں کا خیال کرنے والا ہو، بہنیں بھائی کا خیال کرنے والی ہوں، اور اسی طریقے سے پڑوسیوں کے کیا ہم حقوق ادا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والوں کی کیا حقوق ادا کر رہے ہیں، اگر ہم ملازم ہیں تو آقا کی کیا حقوق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو اپنے ملازمین کے کتنے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا معاشرتی زندگی کہلاتا ہے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا معاشرتی زندگی کہلاتا ہے۔ اور انہی چیزوں کی بنیاد پر ایک انسان اچھا اور سچا مسلمان بن سکتا ہے کہ اگر وہ اولاد ہے تو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر جو سب سے بڑا حق ہے اللہ کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد، رسول کی رسالت کے بعد، وہ ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو اپنے حقوق کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اگر کوئی چیز اہم ہوتی اللہ کی عبادت کے بعد تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عبادت کے ساتھ اس کو ذکر کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور والدین کی اطاعت کرے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، کہ یہ اولاد کا سب سے بڑا حق ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کی اطاعت کرنا، تابعداری کرنا، خدمت کرنا، ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی نیچا کوئی حرف ہوتا ناراضگی کے ظاہر کرنے کا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو ذکر کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والدین کو اف تک مت کہو، چاہے کہ ہمارا آواز کا بلند کرنا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، کچھ بھی کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے والدین کی اطاعت کے ذمہ دار، اطاعت کا حکم ہے، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین غیر ایمان والے ہیں
اور وہ تمہیں شرک کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اس چیز میں تو اطاعت نہیں کرنی لیکن ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ باقی رکھنا ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ تمہیں شرک کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ تمہیں اسلام سے نکلنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن قرآن کریم حکم یہ دے رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ جاری رکھیے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اپنے والدین کو برا بھلا کہنے کے لیے کہ فلاں بھائی کی طرف زیادہ جھک گئے، فلاں کی طرف زیادہ جھک گئے، اس لیے میں برا بھلا کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو اپنا حق ادا نہیں کر رہے، وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کے والد تھے، آپ کی والدہ تھی، آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ ان سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، تم نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہ ان سے سوال ہوگا، اور ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ اسلام نے دونوں طرف جو ہے بیلنس رکھا ہے، والدین کو اس چیز کا حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو ایسی چیز کا حکم مت دو کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکے، والدین کو اس چیز کا حکم دیا اسلام نے کہ تم اپنی اولاد کو ایسا حکم مت دو کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکے، کہ اگر وہ پورا نہیں کر سکیں گے اس میں جتنے وہ گنہگار ہوں گے اتنے والدین بھی گنہگار ہوں گے کہ انہیں ایسی چیز کا حکم دیا۔ اور پھر سب سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اولاد اطاعت نہیں کر رہی، فرما برداری نہیں کر رہی، نیکی کا سلوک نہیں کر رہی، تو اس میں جہاں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے، وہاں اس چیز کا بھی دخل ہے کہ ہم نے بچپن میں اس کی تربیت نہیں کری۔ اگر ہم بچپن میں اس کی تربیت کرتے، سیکھنے کے زمانے میں اس کو سکھاتے، جس وقت وہ ہمارا تابعدار تھا اس وقت ہم اس کو سکھاتے نیکی کیا ہے، عمل کیا ہے، والدین ہوتے کیا چیز ہیں، یہ چیزیں سکھاتے اور اس کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتے اپنے والدین کی خدمت کر کے، تو وہ بھی اس کی خدمت کرتا، وہ بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا، لیکن ہم خود اس کے سامنے نہ عملی نمونہ پیش کر پائے، نہ اس کو سکھا پائے، تو وہ جو دیکھ رہا تھا، جو اس نے سیکھا تھا، وہی وہ کر رہا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم تو اپنے اولاد کی، اپنے والدین کی بالکل بھی خدمت نہ کریں، بالکل بھی اطاعت نہ کریں، اور بالکل بھی ان کا خیال نہ کریں، اور ہماری اولاد ہمارا بہت خیال کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، اور خاص طور سے یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کا عذاب اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ والدین کی نافرمانی یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں تو اس کا عذاب ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی اس کا عذاب ملتا ہے۔ کسی بزرگ نے ایک قصہ لکھا ہے، کوئی معتبر قصہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ایک صاحب کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی تھی، ان کے اوپر ظلم کرتی تھی، حتیٰ کہ ظلم کرتے کرتے انہوں نے ان کو گھر سے گھسیٹا، گھر سے نکالنے کی کوشش کی، اور گھسیٹ کر ایک جگہ تک لے کر آئے، اور وہ خاموشی کے ساتھ گھسیٹتے رہے۔ ایک جگہ جا کر کہا کہ بیٹا بس یہیں تک گھسیٹو، اس سے آگے مت گھسیٹنا۔ وہاں احساس ہوا والد کو، بیٹے کو، کہ ابھی تک تو یہ کچھ بھی نہیں بول رہے تھے، یہاں آتے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس یہاں۔ پوچھا ایسا کیوں؟ بولے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں تک گھسیٹا تھا، اتنا عذاب میرے لیے کافی ہے۔ تو جو انسان جیسا کرتا ہے ویسا اس کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ معاشرتی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اب اگر والد ہیں تو والد ہونے کا حق ادا کریں، بڑے ہونے کا حق ادا کریں، اس کی بچے کی تربیت کریں، اور اس زمانے میں تو سارے زمانوں سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، اپنے نسلوں کی دین کی حفاظت کریں، کہ معاشرہ ایسا آ چکا اور ماحول ایسا بن چکا کہ اس وقت جو ہے اگر تربیت نہیں کی، بچوں کی فکر نہیں کری، تو ان کا دین پر باقی رہنا، ان کا اسلام پر باقی رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔
سارے زمانوں سے زیادہ اس وقت اس چیز کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ 100 سال پہلے جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر پر وقت دیں، اپنی اولاد کی فکر کریں، ان کی جس طریقے سے ہم ان کو دینی، جیسے ہم ان کو اسکول میں بھیجنے کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی ان کی دینی تعلیم کی بھی فکر کریں۔ ان کے عقائد مضبوط ہیں یا نہیں ہیں، وہ اللہ کو اللہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، ان کو معلوم ہے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے اسلام بچوں کے لیے جو ہے اسلامی کلاس کا انتظام کیا تھا، اور روزانہ ہم پچھلے ہفتے کر رہے تھے 2:30 سے 3:30، اس میں تقریباً 88 بچے یہاں آئے اور ہم نے بچوں کے کلمے سنے، عقائد سنے۔ بہت کچھ بچے ایسے تھے کہ جن کو کلمے بھی یاد نہیں تھے، جن کو موٹی موٹی باتیں بھی نہیں پتہ تھیں، اور جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں ایک دن میں نے ویسے ہی پوچھ لیا ایک بچے سے کہ بیٹا ذرا سنانا، آج کتاب نہیں ہے، چلو کلمہ سناؤ پہلا۔ تو وہ بچہ پہلا کلمہ نہیں سنا سکا، اور مدرسے میں کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ ماحول ہے۔ تو اس وقت اور مطلب جتنی پہلے کبھی ضرورت تھی اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں اور دینی تعلیم ان کو سکھائیں، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کہتے کسے ہیں، کہ یہ سب چیزیں انہیں سکھائیں۔ کہ کسی سے پوچھا کہ ہم کس کے امتی ہیں، اللہ کے امتی ہیں، کہ بندے میں اور امتی میں کیا فرق ہے، ان سب باتوں کو ہم سکھائیں، خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ پھر اسی طریقے سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، کہ والدین اور ماں باپ اور والدین کا کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے، مطلب اس میں بھی جو ہے نافرمانیاں ہوتی ہیں، حقوق تلفیاں ہوتی ہیں، لیکن رشتہ داروں کو تو آج کے معاشرے میں بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا کہ جو مل رہا ہے بس وہ رشتہ دار ہے، جو نہیں مل رہا وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے۔ چاہے کوئی رشتہ دار ملے یا نہ ملے وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، اس کی غمی میں شامل ہونا چاہیے، اس کے اچھے اور برے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میرا رشتہ دار ہے، میری ذمہ داری ہے۔ فلاں نہیں مل رہا اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں، میں اپنے حقوق کو ادا کروں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، میرے اوپر اس کے یہ حق ہے، میں اس حق کو ادا کر رہا ہوں، کہ اس کی خوشی میں خوش ہو رہا ہوں، اس کے غم میں شریک ہو رہا ہوں، اس کے اچھے برے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ یہ جو ہے میرے رشتہ داروں کا میرے اوپر حق ہے کہ اگر ہم ان حقوق کو ادا کریں گے تو ہم اچھے معاشرے میں زندگی گزارنے کے لائق بنیں گے، اور اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے، ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے اب صاف ستھرے معاملے کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے، تو ہماری یہ نمازوں کا ثواب یہ ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ جن کے حقوق ہم دبا رہے ہیں اور جن کی حقوق تلفیاں ہم کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی نماز کی ثواب کو اپنے لیے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاملات کو صاف ستھرا رکھیں، معاشرت میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کہ مفلس اسے کہتے ہیں جو بہت ساری نیکیاں لے کر آیا، کہ میں تنہائی کی زندگی گزارتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرے بچے کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا میرے بھائی بہن کیا کر رہے ہیں، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ یہ امت محمدیہ کا کام نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا کام یہ ہے کہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنا ہے، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ کہ امت محمدیہ کا کام یہ ہے کہ سب کا خیال رکھنا ہے، سب کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے ہیں، صاف ستھرے معاملات بھی کرنے ہیں، بیع و شراء بھی کرنی ہے، خرید و فروخت بھی کرنی ہے، بزنس بھی کرنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے، ساری چیزیں کرنی ہیں۔ اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے تو بنائی ہیں، یہ غیروں کے لیے کوئی بنائی ہے، ہمارے لیے بنائی ہیں۔ ہم ان چیزوں کو برتیں، ان چیزوں کو کہ ایک مسلمان معاشرت میں رہتا ہے تو کس طریقے سے رہتا ہے، ایک مسلمان بازار میں جاتا ہے تو کس طریقے سے بیع و شراء کرتا ہے، کس طریقے سے خرید و فروخت کرتا ہے، یہ ہم کر دکھلائیں، ہم بدنام ہو چکے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کری، ان چیزوں کے مسائل کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کری۔ کہ ہم دکان کھولتے ہیں تو دکان کے نفع نقصان کو بس معلوم کرتے ہیں، دکان کھولنے کے مسائل کیا ہیں
یہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے. تجارت کرتے ہیں تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا انویسٹ کرنا پڑتا ہے, کتنا اس کا جو ہے کتنا نفع آتا ہے. یہ نہیں پوچھتے ہم کہ اس تجارت کو کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اس کے جائز پہلو کیا ہیں اور اس کے ناجائز پہلو کیا ہیں. کیا ہم ان چیزوں کی توجہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آ رہی. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو بہت ساری عبادتیں لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو گالی دے کر آیا, کسی کے پیسے دبا کر آیا, کسی کی حق تلفی کر آیا, کسی کو جو ہے کسی کی مذاق اڑا کر آیا. تو کیا ہوگا کہ اس کی نمازیں ان کو دے دی جائیں گی جس کا حق دبا کر آیا تھا, جس کو گالی دے کر آیا تھا, جس کے پیسے دبا کر آیا تھا. کہ آخر میں وہ شخص اس حالت میں ہوگا کہ اس کے پاس نیکی ایک نہیں ہوگی اور وہ اس کے پاس جو ہے گناہوں کا انبار ہوگا اور اس کے نتیجے میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے مفلس کہ ساری زندگی جو ہے کہ نماز پڑھتے رہے, تلاوت کرتے رہے اور چیزوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے, اسلام نے نہ رہبانیت سکھائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ کچھ صحابہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے, کسی نے ارادہ کیا ہے کہ ہم جو ہے راتوں کو سوئیں گے نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان کو بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے ان چیزوں کا ارادہ کیا ہے, اور کہا کہ تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. میں شادی بھی کرتا ہوں, میں گھر والوں کا ساتھ بھی دیتا ہوں, گھر والوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہوں, اور میں رات کو سوتا بھی ہوں, سارے کام کرتا ہوں میں. اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس لیے ہمیں ہر معاشرے میں رہنا ہے اور دینداری کے ساتھ رہنا ہے. کوشش اس چیز کی کرنی ہے کہ ہم جس معاشرے میں بھی رہیں اللہ کے حکموں کو پورا کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم پورا کریں, اور ہم کہیں پر بھی اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے زندگی نہیں گزار سکتے. اور اگر ہم کہیں پر بھی اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے, ہم جس معاشرے میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.